الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ نبوت کے تیسرے سال یا چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے سے پہلے 2 مرتبہ کھانے کی دعوت کی، پھر تیسری مرتبہ کھانے کی دعوت پہ بلایا، اور پھر دین کی دعوت دی۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ دعوت کی عمومی ترتیب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اپنے گھر والوں سے شروع کرے، پھر سماج و معاشرہ کے لوگوں کی فکر کرے۔ یہ عمومی ترتیب ہے، ورنہ سماج معاشرے کے لوگوں کو بھی دعوت دیں، اپنے گھر والوں کی بھی دعوت دیں، اپنی ذات کو بھی اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کے بعد علی الاعلان اور عمومی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ علی الاعلان اب دین کی دعوت دیجیے۔ پہلے خفیہ طور پر دین کی دعوت دیتے تھے، ایک مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ آپ علی الاعلان دعوت دیجیے۔ علی الاعلان دعوت میں فتنوں کا اندیشہ تھا، اور بہت سے دشمنوں سے تکلیف پہنچنے کا یقین تھا۔ اس کے باوجود اللہ کا جب حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ یہ بتلا دیا انا کفیناک المستہزئین، دین کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں آپ کے لیے ہم کافی ہوں گے، سازشیں کرنے والوں کے لیے آپ کے لیے ہم کافی ہوں گے۔ ترجمہ ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے، آپ علی الاعلان اس کی تبلیغ کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے اعراض کیجئے، بے رخی اختیار کیجئے، یعنی ان کی سازشوں، ان کے منصوبوں، ان کی شرارتوں، ان کی بدماشیوں پر توجہ نہ دیجیے۔ ہم آپ کے لیے دین کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں کافی ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں وہ عنقریب جان لے گئے کس انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ بہت بڑی اور اہم بات بتلا دی کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے، مثلا کسی مکان میں آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ پانی ڈالنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بچہ آپ کو کچھ کہہ دے، کوئی پاگل کچھ آپ کو کہہ دے، کہیں آپ کو ٹھوکر لگ جائے، تو اس ٹھوکر، پاگل کی آواز، جانور کے کتوں کے بھونکنے پر آپ توجہ نہیں دیں گے، بلکہ سیدھا بالٹی لے کر کے پانی ڈالنے کے لیے دوڑیں گے۔ اگر آپ نے کتوں کے بھونکنے پر، پاگلوں کی آوازوں پر، ٹھوکروں پر توجہ دینے کی کوشش کی تو اسی میں الجھے رہیں گے اور آگ نہیں بجھا پائیں گے۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اگر آپ کی کچھ مخالفت ہوتی ہے، آپ سے کچھ لوگ دشمنیاں رکھتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سازشوں کو، ان دشمنیوں کو، ان کے بھوکوں کو اور ان کے بھپکیوں کو، ان کی سازشوں کو نظر انداز کر کے آپ کا یہ ایم ہے، یہ ادیش ہے، یہ نصب العین، آپ اس میں لگ جائیے۔ دین کی تبلیغ، دین کی بات آپ یہی کام کیجیے، وہ جو کرنے تو دھیان ہی مت دو ادھر۔ اس طرح سے آپ آگ بجھا لو گے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لو گے، اور دین کی اشاعت اور تبلیغ ہوگی۔ ان کے بھونک بھپکیوں میں الجھو گے تو کام نہیں کر پاؤ گے۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چاروں طرف سے بھونکتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ گودی میڈیا، حقیقت ہے کہ یہ بھونکو میڈیا ہے، اتنے نیچ اور ذلیل قسم کے لوگ
بڑے بڑے مدعے، بڑے بڑے موضوعات کو ہٹا کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں کو سناتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دھیان مت دو، ہم آپ کے لیے دین کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں کافی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی جس دور میں بھی اس طرح ترتیب اور مراحل کی رعایت کے ساتھ دین کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، تو کتنی بھی زیادہ دشمنیاں اور سازشیں ہو رہی ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، دنیا ایک طرف ہوگی، آپ تنے تنہا ہوگے، آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہوگی، آپ کو فتح ملے گی، یہ سب کے سب شکست کھائیں گے۔ اسی طرح صبح قیامت تک جو بھی دین کی تبلیغ کرے گا، دین کا کام کرے گا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرے گا، کتنی سازشیں ہو رہی ہوں، کتنے منصوبے بنائے جا رہے ہوں، کتنے پلان اس کے لیے وضع کیے جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں۔ آج ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو ہم اس میں دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ان سازشوں پر روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے تم بے توجہی کرو، دیکھو ہی مت، کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، دین کی بات لوگوں کو بتانا شروع کر دو، دین کی تبلیغ شروع کر دو، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہو، ان سازشوں پر دھیان مت دو۔ آپ اپنی دین، اپنے مذہب کی باتوں لوگوں کو بتانی ضروری ہے، تو اس طرح سے فتنے رکیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، پہاڑی پر۔ پہلے زمانے میں بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ زیادہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچ سکے، اونچی جگہ پہ چڑھ کر کے لوگ بولتے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا سے انتظام ہے، یہ جو ٹاور ہوتے ہیں موبائل وغیرہ کے، انٹرنیٹ کا سسٹم جو چلتے ہیں، یا جو ٹیلی ویژن چینل ہے جس نظام چلتے ہیں، ڈش وغیرہ جو لگتے ہیں، یہ سب اوپر ہی سے سب کام ہوتے ہیں، نیٹ ورک سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہ ایک نیچرل چیز تھی، یہ آرٹیفیشیل ہے، لیکن اس میں بھی نیچرل کا کام ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوہ صفا پر چڑھے۔ اچھا، کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے سینسیٹیو اور حساس تھے مکہ مکرمہ اور عرب کے اندر، اور پورے دنیا میں بھی کچھ ایسے تھے الفاظ کہ وہ الفاظ بولنے سے لوگ فوراً اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے اکٹھا ہو جاتے تھے۔ تو وہ جملے تھے انا النذیرکم العریان، میں تم کو ننگا ڈرانے والا ہوں۔ ہوتا تھا کہ کسی بستی پر کوئی فوج حملہ کر دے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ میرے شہر میں کوئی فوج، کوئی ڈاکو، کچھ لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، آپ کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، آپ کو اطلاع دینی شہر کے اندر، بستی کے اندر لوگوں کو کہ ایسے حالات آنے والے ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ ننگے ہو جاتے تھے، وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے اور نیزہ آگے یوں کر کے چلتے تھے، انا النذیر انا النذیر، یہ آواز لگاتے تھے۔ تو سارے لوگ کام دھندا چھوڑ کر کے اسی کی آواز سنتے تھے، قریب آتے تھے، پوچھتے تھے کیا معاملہ ہے۔ وہ بتاتا تھا کہ فلاں طرف سے لوگ لٹیرے، ڈاکو، قذاب یا دوسرے لوگ دشمن آ رہے ہیں، چلو مقابلہ کرنے۔ تو سب چلے جاتے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اس کو نذیر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈرانے والا، جیسے کہ چور ڈاکو ڈرا کر کے چیزیں چھینتا ہے، اس کے لیے دوسرے لفظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈرانے والا، ماں بچے کو ڈراتی ہے، سانپ سے ڈراتی ہے، آگ سے ڈراتی ہے، تو وہ ڈرانے میں ممتا اور محبت شامل ہوتی ہے۔ اس ڈرانے کے ذریعے سے اس بچے کا دل چھوٹا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لفظ نذیر آتا ہے عربی کے اندر، قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار نذیر، زال کے ساتھ نذیر کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک نذیر زو سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایگزامپل، ادھارن اور مثال۔ زال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ وہی نذیر جو لوگوں کو ڈرائے، فتنوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ڈرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوہ صفا پر چڑھے اور اعلان کیا انا النذیرکم العریان، میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ چونکہ آپ کی آواز کو لوگ پہچانتے تھے،
آپ کی سچائی پر لوگوں کو یقین تھا۔ یہ آواز کوئی نامر اور عام انسان لگا دے، بلند کر دے تو مکہ کے لوگ، شہر کے لوگ اکٹھا ہو سکتے تھے، لیکن وہ ذات جس کو آج تک کبھی کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، جس کی دامن زندگی پر کوئی چھینٹا نہیں تھا، کوئی داغ، کوئی نشان نہیں تھا، اس ذات کی زبان سے جملے نکلے ہوئے تھے۔ پورے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ تم سے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری یہ بات مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ کو صادق لقب کے ساتھ اس شہر کے اندر پکارا جاتا ہے، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پیچھے فوج ہے، پیچھے دشمن کا لشکر مکہ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کی بات سر آنکھوں پر ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کفر کی حالت میں اگر موت ہوتی ہے، مختلف معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے اینٹ پتھر مختلف چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو، تو ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جس کے ایندھن یہ ان کی پوجا کرنے والے ہوں گے، یہ معبود اینٹ پتھر اس کے ایندھن بنیں گے۔ ڈراتا ہوں تم سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کہہ لو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے دوزخ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے اور آگ سے بچ جاؤ گے۔ جس طرح اس دشمن سے بچنے کے لیے میری ایک آواز پر تم یہاں آ گئے، اس سے بڑی چیز، بڑی مصیبت، بڑی آفت تمہارے پاس دوزخ کے آنے والی ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اگر ایک اللہ کی تم پرستش نہیں کرو گے۔ جملے تھے وہ اس طرح روایت میں آتے ہیں، انی انا النذیر العریان، سنو یقیناً میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، میرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہت سخت عذاب ہے۔ اگر تم نے توحید کو نہیں مانا، ایک اللہ کو نہیں مانا تو بہت سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اس سخت عذاب سے تم کو ڈرانے والا ہوں۔ فیا ایھا الناس، تو اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کہہ لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا، شہر کے لوگ اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور یہ پیغام دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی دکان میں تھا، کوئی کسی گھر کے کام میں تھا، کسی معاملے میں الجھا ہوا تو سب چھوڑ کر کے آ گئے اور وہاں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اس انداز میں، وہ سینسیٹیو جملہ جو فوج کشی کے موقع پر استعمال ہوتا تھا، وہ سائرن جس کو سننے کے بعد انسان سارے کام دھندے سب کچھ چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ وہ جملے کو استعمال کر کے ایک اللہ کی الوہیت کا، توحید کا پیغام دیا، شرک سے بچنے کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں، جس کے نام لیوا ہیں، ہماری بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہے دین کی بات بتانے میں، شرک سے بچنے کی باتیں کرنے میں، توحید کی طرف بلانے میں ہم کو بھی کوئی عار، کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نجابت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی سنت ادا کرنے والے ہوں گے، آپ کے طریقے کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے دین کی بات بتانے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، سچی بات بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سچی بات بولنا اور بتانا، ایک ہوتا ہے سچی بات کی مار مارنا، دونوں میں فرق ہے۔ سچی بات کی مار نہیں مارنا ہے ہم کو، سچی بات بتانا ہے۔ اس بتانے میں کیا ہو، نذیر کی صفت آپ کے اندر ہو، نذیر کا بیہیویئر آپ کے اندر ہو۔ آپ جس طرح ماں بچے کو آگ سے روکتی ہے، سانپ کے پاس جانے سے روکتی ہے، گڑھے میں گرنے سے روکتی ہے، بلک جاتی ہے، بے چین بے قرار ہو جاتی ہے، ڈراتی بچے کو، اس ڈرانے میں اس کی سوچ ہی ہوتی ہے بچہ کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، صرف فتنے سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ اسی طرح سے نذیر کا کردار ادا کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی موقع پر دین کے بعد بولنے سے ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے، بڑی پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دین کی بات، اللہ کی بات، سچائی کو پیش کرنا چاہیے، لیکن سچائی مارنے والی نہ ہو، سچائی نذیر کی صفت سے متصف ہو کر بتانے والی ہو، پیش کرنے والی ہو۔ آپ نے بات بتلائی، پہنچائی تو لوگ جانتے تھے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر طاقت ہے، دم ہے، کوئی چیز ہوگی جس کی بنیاد پر اس طرح آپ نے کہا۔ کوئی بچہ آگ میں گر رہا ہو، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بچہ دشمن کا ہے، کہ
کہ دوست کا ہے، میرا بچہ ہے، پڑوسی کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ ہے، کافر کا بچہ ہے، آپ فوراً دوڑیں گے اس کو بچانے کے لیے۔ تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بات ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، ان کی دامن پر کوئی داغ نہیں ایک بدکرداری کا، اخلاقی فروتنی کا۔ یہ پاکیزہ سجدہ صفات جوان ہمارے سامنے کھڑا کر کے اسی بات پہ سب خاموش تھے۔ اگر کسی نے بولا تو کون تھا؟ جس نے پیدائش پر جشن منایا، جس کے لیے جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کیا بولا؟ ابو لہب نے بولا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، کہ تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ کوئی نہیں بولا۔ اگر یہ جملہ یہ نہ بولتا تو سب کا ذہن ادھر تھا، اس تعلق سے سوچنے کا موقع ملتا۔ کسی کے کنسنٹریشن کو کاٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں دوسری بات لا کے ڈال دی جائے، توجہ کٹ جاتی ہے، اس کا دماغ فوراً ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے اس تحریک کو، اس مشن کو، اس مومنٹ کو فوراً اسی وقت ڈائیورٹ کر دیا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے باندی کو آزاد کر دیا، انگلی میں دوزخ کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اس نے رسول اللہ کے لیے ایسا بولا، مشن میں ساتھ نہیں دیا۔ اللہ نے فوراً اس کے لیے اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے فائدہ نہیں کیا، اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ روپیہ کمانا یہ بھی کمائی ہے، کوئی اچھا کام کیا، نام چل پڑا، وہ بھی ایک کمائی ہے۔ بچے آپ کے پیدا ہوئے، کسب طلب اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کے 2 لڑکے تھے، وہ بھی کام نہیں آئے۔ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں لاتی ہے مون کی رسیوں میں گلے لٹکا کر کے، وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور اس کے ساتھ دوزخ میں جائے گی۔ اس کی وہ رسی اس کے گلے میں آگ بنا کر کے ڈالی جائے گی۔ یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام جمیل نام تھا، بہت غصے کے ساتھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں تھے۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے غصہ میں عورت آ رہی ہے، کچھ بات آپ کو نہ کہہ دے، گستاخی نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، مجھے وہ دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا ہے، وہ میرے پاس سے گزرے گی لیکن مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتی ہے اور اسی لفظ کو بول، جس کی برائی کی جائے، عربی میں بہت برا لفظ ہو جاتا ہے، یہ بہت مختصر الفاظ ہے جو آپ کے خلاف لوگوں نے بولا اور کوٹ کیا گیا ہو۔ بہت سے الفاظ بولے گئے لیکن صحابہ نے کوٹ نقل نہیں کیا۔ وہاں وہ ایسے لفظ بول لے لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اریٹیٹ نہیں ہو رہے ہیں، مشتعل نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کوئی بالکل ننگا تڑنگا بے حیا بے شرم انسان نبی کی شان میں گستاخی کر دے کر کے ایک پوسٹ لکھ دیتا ہے، ہم اس کو ہزاروں لکھ کر کے پھیلا دیتے ہیں، یہ نہ سمجھی کی بات ہے۔ دونوں کی ہلاکت کی بات نازل ہے، یہیں تک بات میں روکتا ہوں، چکہ ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہم کو سمجھنی ہے کہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی اشاعت کرنی ہے، اور مشرکین کی سازشوں، ان کی الٹی سیدھی باتوں کو دھیان نہیں دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس رسول اللہ کے لیے مدد نازل ہوئی، ہمارے بھی مدد نازل ہوگی۔ کہ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ تم تبلیغ کرو گے، نبی کی زندگی بتاؤ گے، لوگوں کو پہنچاؤ گے تو کتنی سازشیں ہوتی رہیں گی، تمہارا دشمن ناکام ہوگا، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ حالات جسے تبدیل ہو رہے ہیں، ان حالات میں یہ فتوحات کا راستہ اور فتوحات کا زینہ ہے کہ نبی کی زندگی، آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچائیں۔